السلام علیکم دوستو سوال ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی علیہ السلام کا قاتل تھا، جس نے 19 ماہ رمضان کی صبح فجر کی نماز میں مولا علی علیہ السلام پہ ضرب چلائی، کیا وہ شیعہ تھا یا نہیں تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہم تاریخ سے لیتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبد الرحمن ابن ملجم کی جو تاریخ ہے نہایت ہی دلچسپ ہے، یعنی پڑھنے سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ تو ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ایک دفعہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ تاریخ ہمیں عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کیا بتاتی ہے، آیا یہ شیعہ تھا یا نہیں تھا۔ دوستو جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب حضرت علی علیہ السلام خلافت پہ آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن کا جو عامل تھا یا اس کو گورنر کہہ دیں، اس کو خط لکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور 10 لوگ وہاں کے جو اس کے معتمد ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، 10 لوگوں کا ایک وفد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس روانہ کرے تاکہ حضرت علی علیہ السلام یمن کے حالات سے آگاہ بھی ہوں اور یمن کے بارے میں کوئی اچھے فیصلے کر سکے۔ تو یمن کا جو عامل تھا اس نے وہاں کے یمن کے رہنے والے لوگوں میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا، 100 لوگوں کو جو معتمد تھے، جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، جو نیک تھے، جو شجاع تھے، جو پرہیزگار تھے، جن میں اچھی ساری خصوصیات پائی جاتی تھی، 100 لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان 100 میں سے 10 کا انتخاب کیا۔ تو جو 100 لوگ جن کا انتخاب کیا تھا ان میں عبد الرحمن ابن ملجم موجود تھا، اور پھر جن میں سے 10 کا انتخاب کیا تو عبد الرحمن ان 10 میں بھی موجود تھا، اس لیے کہ اس میں وہ سارے خواص پائے جاتے تھے، ساری خاصیتیں پائی جاتی تھیں جو ایک معتمد ایک اچھے انسان میں پائی جا سکتی ہیں۔ تو جو یمن کا عامل تھا اس نے 10 آدمی کوفہ کی طرف روانہ کیے، تو وہ جو 10 آدمی تھے ان 10 میں پھر یہ جو ابن ملجم تھا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل تھا، یہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھا، بولنے میں بہت اچھا تھا۔ تو ان 10 نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے جو مولا علی علیہ السلام سے گفتگو ہوگی وہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کرے گا۔ جب یہ کوفہ پہنچے تو یہ امیر کی شکل اختیار کر چکا تھا اور یہ اپنی اس جماعت کا امیر تھا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے تمام گفت و شنید کی اور مولا علی علیہ السلام کی فضائل اور مناقب بھی بیان کیے اور اشعار بھی پڑھے جو اس کے اپنے خود کے لکھے ہوئے تھے، اشعار تھے، اور اس میں اس نے کہا کہ مولا ہم آپ پہ جان نثار کر دیں گے اور ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دشمنوں کا کلا کما کر دیں گے، ہم آپ کا حد الوسع ساتھ دیں گے۔ تو جب یہ ایک میٹنگ تھی وہ ختم ہوئی، ایک ملاقات تھی وہ ختم ہوئی، تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو الگ بلایا اور اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابن ملجم ہے۔ تو اس نے کہا آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہا بنی مراد سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو مولا نے اس سے 3 مرتبہ پوچھا کیا تم مرادی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں مولا میں مرادی ہوں۔ پھر مولا نے کہا کیا تم مرادی ہو؟ 3 مرتبہ مولا نے اس سے پوچھا کیا تم مرادی ہو؟ اور اس نے کہا جی مولا میں مرادی ہوں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی۔ کیونکہ اس وفد نے کچھ عرصہ وہاں پہ رہنا تھا تو یہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہا، اور پھر اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو یہاں سے چھوڑ کے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہاں سے چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ یہ مولا سے بہت زیادہ محبت کا دعوے دار تھا۔ تو یہ وہیں پہ رہ گیا حتیٰ کہ یہ بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور امیر المومنین خود اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے، خود اس کی عیادت کرتے تھے، خود اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ کہتا ہے مولا قربان جاؤں آپ مجھ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ تو جب اس نے پھر کہا کہ مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، مولا میں آپ پہ اپنی جان نچھاور کر دوں، تو مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس نے کہا مولا ایسا کیوں ہے کہ آپ بار بار یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تو میرا قاتل ہے،
جب امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو میرا قاتل ہے، تو اس نے کہا کہ مولا آپ ابھی تلوار لیں اور مجھے قتل کر ڈالیں تاکہ یہ حادثہ رونما ہی نہ ہو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو نے ایک جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں تجھے سزا کیسے دے سکتا ہوں۔ اسی اثناء میں جب یہ مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا کیا میں آپ کو قتل کروں گا، تو مولا اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو ہی قتل کرے گا، کیا تو جو تیری دایا تھی کیا وہ یہودی عورت تھی؟ تو یہ کہتا ہے جی مولا میری جو دایا تھی وہ یہودی عورت تھی، یعنی اس نے یہودی عورت کا دودھ پیا تھا۔ تو مولا اس سے پھر سوال کرتے ہیں کیا وہ عورت تجھے یہ کہتے تھی اے قاتل شتر سالے سے بدتر؟ تو کہا ہاں بالکل کہتی تھی۔ تو اس وقت مولا کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہر اسے کہا کہ آپ اجتناب کرو، لیکن یہ ہے کہ مجھے میرے مولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی اس کے مطابق تو میرا قاتل ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور یہ جو ہے جنگ نہروان میں اور جنگ صفین میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ ساتھ دیتا ہے تو یہ مولا علی علیہ السلام سے جب جنگ صفین اور نہروان ہوتی ہے تو مولا کا جب قافلہ پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیں تاکہ میں پرچم لے کے کوفہ میں جا کے آپ کی فتح کی جو کامیابی کی خبر پہنچاؤں۔ یہ جب آتا ہے کوفہ میں پرچم لے کے تو یہ فتح کی کامیابی کی خبر دے رہا ہوتا ہے، تو وہیں پہ اس کی ملاقات خوارج کے ایک آدمی کی بیٹی سے ہوتی ہے جس کا نام قطامہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے خوارجیوں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جب وہ حال احوال پوچھتی ہے تو وہ جو قطامہ تھی وہ نہایت حسین ترین اور ایک مالدار عورت تھی کوفہ کی۔ جب وہ اس سے خوارج کے بارے میں پوچھتی ہے اور اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ تو قتل ہو گئے، البتہ یوں ہی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ قطامہ کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن اور جمال کو دیکھتا ہے تو پہلی ہی نظر میں یہ قطامہ پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو قطامہ اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اس سے حال احوال کرتی ہے۔ جب یہ بتاتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی تو قتل ہو گئے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تلوار سے، مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے، تو وہ زار و قطار روتی ہے۔ یہ وہاں پہ پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے قطامہ کو یہ خبر نہیں دینی تھی۔ اسی لمحے میں قطامہ اسی روم سے جس کمرے میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے دوسرے کمرے میں جاتی ہے اور اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس پہ فریفتہ ہو چکا ہے اور یہ اس کو شادی کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ میں تیرے سے شادی تو کر لوں گی مگر اس کی ایک شرط ہے۔ یہ کہتا ہے کون سی شرط ہے؟ تو وہ کہتی ہے اس کی شرط جو ہے بہت بھاری ہے، بہت سخت شرط ہے۔ تو یہ اصرار کرتا ہے کہ آپ شرط بتاؤ، تو قطامہ کہتی ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا قتل ہے۔ یہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اتنا سخت کام میں کہیں نہیں کر سکتا، اور یہ اس سے کچھ دن کی مہلت مانگتا ہے۔ رہتا کوفے میں بھی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے، مگر اس کے ذہن میں ہر وقت قطامہ ہی گھومتی رہتی ہے، کیونکہ یہ پہلی ہی نظروں میں اس کا ہو چکا تھا اور اس کی جو شرط تھی وہ بھی اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ اسی اثناء میں یمن سے کچھ لوگ آتے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، ایک قاصد آتا ہے، اور وہ اس کو آ کے پیغام پہنچاتا ہے کہ تیرا باپ اور تیرا چچا فوت ہو گئے ہیں اور ان کی وراثت کا اکیلا تو ہی مالک ہے، تو جلدی پہنچ اور اپنی جو وراثت ہے وہ سنبھال لے۔ یہ مولا علیہ السلام سے عامل یمن کے بارے میں ایک خط لکھواتا ہے تاکہ وہ وراثت کو سمیٹنے میں اس کی مدد کرے، اور وہیں پہ اس کے ذہن میں ایک پلان بنتا ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے یمن میں جا کے ساری وراثت کو بیچے گا اور قطامہ کی آ کے نظر کر دے گا، اور یہ قطامہ کو اتنی دولت جب دے دے گا تو قطامہ اس سے شادی کر لے گی۔ جب یہ وہاں سے نکلتا ہے تو راستے میں ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ جنات کا وہاں پہ ٹھکانہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسد اللہ
کا جو قاتل ہے وہ آ گیا ہے۔ یہ وہاں سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، یمن جا پہنچتا ہے۔ یمن جا کے یہ اپنے ساری وراثت کو اکٹھا کرتا ہے اور وہاں پہ اکٹھا کرنے کے بعد دوستو یہ ساری وراثت بیچ دیتا ہے، مال متاع، ہیرے جواہرات سب کچھ اکٹھے کر کے یہ کوفہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ جب یہ کوفہ واپس آ رہا تھا تو اس کو وہاں پہ راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور وہ ڈاکو اس سے سارا سامان چھین لیتے ہیں، سوارے اس کی سواری کے اور خود اس کے جیب میں جو کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ بیاباں میں بھٹکنے لگتا ہے تو اس کی جو ملاقات ہے ایک قافلے سے ہوتی ہے، اور وہ جو قافلہ تھا وہ خوارج کا قافلہ تھا۔ اس میں 2 آدمی اس کے دوست بن جاتے ہیں، تیسرا آدمی یہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں وہ 2 آدمی کیونکہ خوارج ہوتے ہیں اور ان کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت معاویہ یعنی امیر شام اور عمرو عاص، یہ تینوں مسلمانوں کے درمیان جو ہے فتنے کا باعث ہیں، لہذا ان تینوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ ابن ملجم کیونکہ ان کا دوست بھی بن چکا ہوتا ہے، قطامہ کا وہ جو شرط ہوتی ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے، تو یہ ان کے نظریات کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو وہ شرط ہے یہ قبول کر لیتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ وہ 2 آدمی باقی، ایک امیر شام کو ایک معاویہ کو قتل کرنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اسی عہد و پیمان کے ساتھ یہ کوفہ میں پہنچتا ہے، اور کوفہ میں پہنچتے ہی یہ قطامہ کے پاس آتا ہے، کیونکہ اب یہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی عہد کر چکا تھا، خارجیوں کے ساتھ یہ عہد کر چکا تھا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ اب قطامہ کی بھی شرط اس کے سامنے تھی، تو جب یہ قطامہ کے پاس پہنچتا ہے تو ایک رات اس کے پاس بسر کرتا ہے۔ قطامہ خود کو بنا سوار کے اس کے سامنے پیش کرتی ہے اور اس کو شراب بھی پیش کرتی ہے۔ جب یہ ملعون شراب میں مست ہوتا ہے تو اس وقت قطامہ اس کے پاس آتی ہے، تو یہ قطامہ کے پاؤں پہ گر پڑتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے خواستگاری کرتا ہے، یعنی وصال چاہتا ہے۔ تو قطامہ کہتی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرتے میں تمہاری جو ہے یہ کیا کہتے ہیں خواستگاری نہیں کروں گی۔ اسی اثناء میں یہ وہاں سے نکلتا ہے، اور جب یہ نکلنے لگتا ہے تو قطامہ اس کو 1000 درہم دیتی ہے کہ جس درہم سے یہ تلوار کو تیز کرتا ہے، اور 1000 درہم اس پہ زہر لگانے کے لیے دیتی ہے۔ پھر یہ 19 ماہ رمضان کی رات کو، ماہ مبارک کی رات کو مسجد کوفہ میں آتا ہے اور یہ قیام مسجد کے محراب میں کرتا ہے، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کو قتل کرتا ہے۔ وہ ضرب لگاتا ہے تو مولا علی علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس ضرب سے مولا کے جسم میں جو ہے وہ زہر جو یہ تلوار کے ساتھ لگا چکا ہوتا ہے وہ سرایت کر جاتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی 21 رمضان کو شہادت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ اس ابن ملجم کی کہانی تھی۔ اب آپ ہی جانیں کہ کیا ابن ملجم شیعہ تھا یا نہیں تھا، تاریخ فیصلہ خود کرے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔